جب فوج پاکستان نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی ولولہ انگیز قیادت میں دشمن کے چھکے چھڑا دیے اور پاکستان نے 7 جہاز گرائے اور 8ویں کو بری طرح زخمی کیا۔ پاکستان نے فیلڈ مارشل عاصم منیر کی قیادت میں دشمن کے چھکے چھڑا دیے۔ افواج پاکستان نے موقع حق میں بھارت کو عبرتناک شکست دی۔ پاک فضائیہ نے دشمن کے 7 جہاز گرائے۔ ملک ہم سب کا سانجھا ہے، ہم سب کے حقوق برابر ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کرسمس کے حوالے سے خصوصی تقریب سے خطاب۔ دفاع سمیت ہر شعبے میں گراں قدر خدمات پر مسیحی برادری کو خراج تحسین۔ وزیر اعظم کا بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کو بھی خراج عقیدت۔ کہا اقلیتوں کے ساتھ کسی قسم کی زیادتی نہیں ہونے دیں گے، ناانصافی ہوئی تو قانون حرکت میں آئے گا۔ قوم کے وقار، تحفظ اور خوشحالی کے لیے متحد ہو کر کام کریں۔ اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ پاکستان کے نظریے کی بنیاد ہے۔ قائد اعظم کا ویژن مساوات اور مذہبی رواداری پر مبنی تھا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا راولپنڈی کے چرچ میں کرسمس کی تقریب سے خطاب۔ کہا قومی ترقی میں پاکستانی مسیحیوں کی خدمات قابل فخر ہیں۔ بین المذاہب ہم آہنگی اور اتحاد وقت کی ضرورت قرار۔ تمام شہریوں کے مساوی حقوق کے تحفظ کے لیے پاک فوج کے عزم کا اعادہ۔ ٹرمپ کی نئی خارجہ پالیسی میں پاکستان ونر اور بھارت واضح طور پر لوزر قرار۔ امریکی جرید فورن پالیسی کا پاکستان کی کامیاب خارجہ پالیسی کا اعتراف۔ ٹرمپ کی فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ذاتی قربت پاک امریکہ تعلقات کی پیش رفت کی اہم وجہ قرار۔ لکھا بہترین حکمت عملی نے واشنگٹن میں طاقت کا توازن پاکستان کے حق میں بدل دیا۔ پاکستان کی عسکری قیادت نے سفارتکاری میں اسٹریٹجک برتری دلائی۔ امریکہ کے نزدیک پاکستان ایک بار پھر قابل قدر شراکت دار بن گیا۔ امریکی میگزین دی ڈپلومیٹ نے بھی پاکستان کو عالمی توجہ کا مرکز قرار دیا۔ لکھا 2025 اسٹریٹجک واپسی عسکری اعتماد کا سال ثابت ہوا۔ بھارت کے خلاف جنگ میں کامیابی کے بعد پاک امریکہ تعلقات میں بہتری اور پاک سعودی دفاعی معاہدہ بھی اہم کامیابیاں قرار۔ پاکستان کا عالمی سطح پر وقار بلند ہوا۔ پاکستان کی فتح کو پوری دنیا نے تسلیم کیا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا بھارت اور افغانستان کے ساتھ ہمارے تعلقات قابل رشک نہیں، بھارت کو عالمی سطح پر سفارتی سبکی کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ سیکیورٹی فورسز کی قلات میں بڑی کامیابی، انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن میں فتنۃ الہندوستان کے 8 خوارج ہلاک۔ ISPR کے مطابق اسلحہ، گولہ بارود اور دھماکہ خیز مواد بھی برآمد ہوا۔ ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقے کلاچی میں فورسز کے انٹیلیجنس آپریشن میں دہشت گرد دلاور سمیت 2 خوارج جہنم واصل۔ ISPR کے مطابق ہلاک دہشت گرد دلاور دہشت گردی کی متعدد سرگرمیوں میں ملوث انتہائی مطلوب تھا۔ خوارج فورسز پر حملوں، شہریوں کے قتل میں بھی ملوث تھے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ ملک سے ہر قسم کی دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے عزم کا اعادہ۔ TTP افغانستان سے امریکی اسلحے کے ساتھ پاکستان میں دہشت گردی کر رہی ہے۔ امریکی جرید دی جیو پالیٹکس نے تمام حقائق بتا دیے۔ افغانستان میں موجود امریکی ہتھیاروں کی مالیت $7 ارب سے زائد ہونے کا انکشاف۔ جدید امریکی ہتھیار افغانستان کی بلیک مارکیٹ میں دہشت گرد نیٹ ورکس کو فروخت ہونے کی بھی نشاندہی۔ حکومت اور ADB کے درمیان $730 ملین کے 2 منصوبوں پر دستخط۔ ترجمان وزارت اقتصادی امور کے مطابق $330 ملین مالیت کے سیکنڈ پاور ٹرانسمیشن اور $400 ملین کے سرکاری اداروں کی ٹرانسفارمیشن پروگرام پر دستخط کیے گئے۔ منصوبوں سے 2300 میگا واٹ بجلی کی قابل اعتماد ترسیل ممکن ہو گئی۔ قائد کا احسان ہمارا پیارا پاکستان۔ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کو 149ویں یوم پیدائش پر قوم کا زبردست خراج عقیدت۔ مزار قائد پر گارڈز کی تبدیلی کی پروقار تقریب۔
PMA काकोल के दस्ते ने फराइज संभाल लिए। गवर्नर और वजीर आला सिंध की मजार पर हाजिरी। कायद आजम रेजिडेंसी जियारत में परचम कुशाई की तकरीब। वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज भुगती ने शिरकत की। कायद आजम जमहूरियत, इंसाफ और बराबरी के अलंबरदार थे। ईमान, इत्तेहाद, तंजीम के सुनहरी उसूल आज भी मशअल राह हैं। सदर आसिफ अली जरदारी का कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना के यौम पैदाइश पर पैगाम। अफवाज पाकिस्तान का मुल्क की खुद मुख्तारी, अमन व तरक्की के लिए काविशों के अज़्म का इयादा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, नेवल चीफ, एयर चीफ का कायद आजम को खिराज अकीदत। यौम कायद पर ISPR का नया मिली नगमा, पैगाम कायद जारी। इस्लामाबाद ताकत का मरकज बन चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। अब कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि मैं कहता हूं कि इनसे मज़ाकरात बंद कर देने चाहिए, क्योंकि जब पाकिस्तान की तरक्की की बात हो तो ऐसे लोगों से मज़ाकरात करने ही नहीं चाहिए जिन्होंने 4.5 साल पाकिस्तान को तरक्की नहीं करने दी। बानी ने मुज़ाकरात, मज़ाहमत से मुतालिक इख्तियारात तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान को दिए हैं। गवर्नर सिंध कामरान दस्तूरी का तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात खत्म करने का मशवरा। मज़ार कायद पर हाजिरी के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि अडियाला का मुजरिम इक़्तिदार के लिए दोबारा मुल्क पर हमलावर होना चाहता है। पाकिस्तान की तरक्की में रुकावट डालने वालों से कोई बात न की जाए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, मुल्क की तरक्की के लिए तमाम सियासी जमातों को साथ लेकर चलना चाहिए। 2025 में अफवाज पाकिस्तान ने कई गुना बड़े दुश्मन को धूल चटाई। 2026 भी कामयाबियों का साल होगा। भारत को जो अपने आप, जिसको गरूर था कि उसके दुनिया से ताल्लुकात बड़े अच्छे हैं और जो हमेशा पाकिस्तान को एक बुरी तरह से पेश करता था दुनिया में, इस सब प्रोपेगेंडा को भी शिकस्त दी। बानी ने मुज़ाकरात का मज़ाहमत से मुतालिक इख्तियारात तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान को दिए हैं। क़यादत जो भी फैसला करेगी PTI उसके साथ होगी। किसी सरकारी नुमाइंदे ने ताहाल मुझसे मुज़ाकरात के लिए राब्ता नहीं किया। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी का जिला खैबर में जिरगे से खिताब। कहा, फाटा इंतजाम पर 10 साल के लिए 1000 अरब रुपए का किया गया वादा पूरा नहीं हुआ। फंड्स न मिलने की वजह से जम अजला में तरक्याती मंसूबे मुतासिर हुए। क्रिसमस का त्यौहार, मुल्क भर के गिरजाघरों में दुआइया तकरीबात। मुल्क और कौम की सलामती और तरक्की के लिए दुआएं की गईं, केक काटे गए। क्रिसमस पर शहर शहर, गांव गांव रोशनियों का सफर। मसीही बिरादरी ने घरों में क्रिसमस ट्रीज भी सजाए। हर तरफ मोहब्बत और भाईचारे के पैगामात। बच्चों और अजीज और अकारिब को तहाइफ भी दिए गए। घरों में मेहमानों की आवभगत के लिए खुसूसी पकवान तैयार किए गए। सदर आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ की मसीही बिरादरी को क्रिसमस की मुबारकबाद। सदर जरदारी ने कहा, क्रिसमस मसीही बिरादरी और मुल्क अजीज के लिए अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली की नवीद साबित हो। वजीर आजम ने कहा कि मुल्क की मजमूई समाजी और माशी तरक्की में मसीही बिरादरी की मुखलिसाना खिदमात लायक तहसीन है। भारत में खातून का नकाब खींचने का वाकया हिंदुत्व नजरिए की इंतहा पसंदी का सबूत है। हिंदुत्व नजरिया कायद आजम के 2 कौमी नजरिए को दुरुस्त साबित कर रहा है। वजीर इत्तलात अता तारड़ का तकरीब से खिताब। बोले, कायद आजम ने कभी उसूलों पर समझौता नहीं किया। कायद आजम के उसूल जिद्दोजहद आने वाली नस्ल के लिए भी मशअल राह है। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा, हम कायद आजम की कुर्बानी और खदमात का कर्ज कभी अदा नहीं कर सकते। आज़ादी की कीमत पूछनी है तो फलस्तीन और कश्मीर के मुसलमानों से पूछें। पाकिस्तान वो मुल्क है, पंजाब वो सूबा है जिसने वाकई अब अकलियतों को अपने सर का ताज बनाया। और सिर्फ अपने सर का ताज नहीं बनाया, मैंने अपने दिल का हिस्सा बनाया अपनी अकलियतों को। जो रियासत अपने वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी का दिफा नहीं कर सकती, उस हुकूमत को अपना काम लपेट के घर चले जाना चाहिए। भारत में अक़लियतें गैर महफूज हैं। भारतीय वजीर आला ने खातून के चेहरे से नकाब नहीं, अपने दोगलेपन से नकाब उतारा। जो हुकूमत अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकती, उससे घर चले जाना चाहिए। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर में क्रिसमस की तकरीब से खिताब। कहा, पंजाब में अक़लियतों के हुकूक पर किसी को डाका डालने की इजाजत नहीं देंगे।
بلا تفریق عوام کے جان و مال کا تحفظ حکومت کی ذمہ داری ہے. تمام مذاہب کی عبادت گاہوں کو صاف اور بہتر بنایا جا رہا ہے. وزیر اعلیٰ مریم نواز نے تقریب میں اقلیتی کارڈز بھی تقسیم کیے. روٹی کپڑا مکان ایک صرف نعرہ نہیں ہے، ایک منشور ہے، ایک نظریہ ہے، ایک سوچ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ حکومت کا یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے قریب ترین جو عوام ہیں کا خیال رکھا جائے ہر لحاظ سے. گمبٹ میں جو سہولیات میسر ہیں وہ لاہور میں بھی نہیں. سندھ کا مقابلہ دوسرے صوبوں سے نہیں دنیا سے ہے. سندھ کے شعبہ صحت سے کوئی صوبہ مقابلہ نہیں کر سکتا. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا کراچی میں انڈس یونیورسٹی اسپتال کی عمارت کی افتتاحی تقریب سے خطاب. کہا سندھ میں صحت کا نظام مکمل تبدیل کر دیا. عالمی سطح پر سندھ کے مفت علاج کا نیٹ ورک مانا جاتا ہے. روٹی کپڑا اور مکان صرف نعرہ نہیں ویژن ہے. وڈیرے اور جاگیردار بلدیاتی انتخابات نہیں کروانا چاہتے. اگر انتخابات ہو بھی جائیں تو اختیارات منتقل کرنے کے لیے تیار نہیں. یہ صرف سندھ کا مسئلہ نہیں بلکہ تمام صوبوں کا یہی رویہ ہے. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا تقریب سے خطاب. کہا ملک میں انگریزوں کا بنایا ہوا نظام چل رہا ہے. افراتفری، انارکی اور انتشار پورے سسٹم میں موجود ہے. آج کا دن خوشیوں، اخوت اور باہمی احترام کا دن ہے. پوری قوم یوم قائد جبکہ مسیحی برادری کرسمس ڈے کی خوشیاں منا رہی ہے. سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کا یوم قائد اور کرسمس پر پیغام. کہا اتحاد، ایمان اور نظم و ضبط کے سنہری اصولوں پر مبنی قائد اعظم محمد علی جناح کا ویژن آج بھی پوری قوم کے لیے مشعل راہ ہے. متحدہ عرب امارات کے صدر محمد بن زائد ال نہیان کل اسلام آباد پہنچیں گے. معزز مہمان دورے کے دوران وزیر اعظم شہباز شریف سمیت مختلف اہم شخصیات سے ملاقات کریں گے. دو طرفہ امور اور پاک یو اے ای تعلقات پر بات کی جائے گی. ڈی ایچ اے کراچی سے پکڑے گئے آن لائن فراڈ نیٹ ورک سے متعلق تہلکہ خیز انکشافات. 19 ملکی اور 15 غیر ملکی شہری گرفتار. 37 کمپیوٹرز، 40 موبائل فونز، 1000 سے زائد سمز برآمد. وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن لنجاہ کے مطابق ملزمان کرپٹو اور فوریکس میں سرمایہ کاری کا جھانسا دے کر لوٹ مار کرتے تھے. ڈائریکٹر این سی سی آئی کا کہنا ہے کہ تحقیقاتی ٹیم تکنیکی بنیادوں پر مزید شواہد پر کام کر رہی ہے. تمام سمز کا صارف کے نام پر رجسٹرڈ ہونا لازمی قرار. پی ٹی اے کے مطابق کسی اور کے نام رجسٹرڈ سم کا استعمال خلاف قانون ہے. سم کے غلط استعمال کی مکمل ذمہ داری رجسٹرڈ صارف پر ہوگی. پنجاب اور بالائی سندھ کے مختلف حصوں میں شدید دھند. حد نگاہ کم رہ جانے پر لاہور سیالکوٹ موٹر وے M11 ٹریفک کے لیے بند رہی. ملک کے بالائی علاقوں سمیت بلوچستان میں سردی کی شدت برقرار. کشمیر اور کے پی کے بعض علاقوں میں بارش اور برفباری کا سلسلہ جاری رہنے کا امکان. کراچی میں 27 دسمبر سے سرد ہوائیں چلنے اور ٹھنڈ بڑھنے کی پیش گوئی. دنیا بھر میں کرسمس کی رنگینیاں عروج پر. سانتا کلاس شہریوں میں خوشیاں بانٹنے میں مصروف. تحائف اور مٹھائیوں کا تبادلہ. ویٹیکن سٹی میں خصوصی عبادات کا اہتمام. دعائیہ تقریب میں پوپلیو کا انسانیت کے احترام. غریبوں اور بالخصوص تارکین وطن کی مدد پر زور. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹیلی فون پر بچوں کو کرسمس کی مبارکباد.